بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان زمین پر کس طرح آباد ہوا؟ انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ، اور اس مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ اس وقت کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگ، نسل اور زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام بیان کرو۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بس سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تو یہاں سے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13۔ ابلیس یعنی شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت عطا فرمائیے، میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، یعنی ہر طرف سے، ہر طریقے سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیری بات مانیں گے اور تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہی ارشاد ہوتا ہے، اور اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 19۔ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے ان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور سزا کے حقدار ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا
تاکہ وہ ان دونوں پر ظاہر کر دے ان کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے۔ اور ابلیس نے کہا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20-21۔ پس وہ دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا تھا اس کے پھل کو چکھ لیا۔ ابھی انہوں نے پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطر گاہیں ایک دوسرے پہ عیاں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا جیسا کہ سورۃ الاعراف ہی میں ارشاد ہوتا ہے، تو اس نے ان دونوں کو دھوکہ سے پھل کھانے پر مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں پر ان کے شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، اور دونوں جوڑ کر رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا فرمائی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے نہیں فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر اتار دیا تو دونوں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے لگے اور اپنے عمل کا اعتراف کرنے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ قرآن کریم میں اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور دنیا ہی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کروا دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں قیام کا بہترین ٹھکانہ فراہم کیا اور ضروریات زندگی کا سامان بھی مہیا کیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ تم اب اسی میں اپنی زندگی گزارو گے اور اسی میں تمہیں مرنا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی زمین سے تم روز قیامت نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کے لیے لباس فراہم کیا جو جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بھی ہے اور خوبصورتی کی وجہ بھی، لیکن بہترین لباس وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بتا کر یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تم شیطان کی چال کو سمجھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ اگر ہم غور کریں تو شیطان نے تکبر کیا کہ وہ افضل ہے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس تکبر کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی کہ اسے جنت سے دھتکار کر نکال دیا۔ اب ہم دیکھیں کہیں غرور اور تکبر میں مبتلا تو نہیں، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسا کوئی رویہ نہ اپنائیں جو ہمارے رب کو ناراض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی دوسرے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہٰذا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار ہیں وہ شخص جھوٹے اور کذاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے سلسلہ نسب چلا، جس سے آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن کریم میں نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے، دین کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔